وہ یونیورسٹی جانے کے بجائے سیدھا اسی کلب میں آ گئی تھی۔ مارے تجسس اور پریشانی کی جان نکلتی جا رہی تھی۔ میں نے سنا ہے رات کلب میں ایک قتل ہو گیا تھا۔ اندر کی بے چینی کو کم کرنے کے لیے اس نے اب یہاں سے وہاں ٹو لینا شروع کر دیا تھا۔ شہزین کے منع کرنے کے باوجود وہ کلب کے باہر کھڑے گارڈ سے بڑے دوستانہ انداز میں دریافت کر رہی تھی۔ ہم بالکل کلین ہیں میڈم، اب اس مسئلے کی کوئی بات نہیں۔ قاتل گرفتار ہو چکا ہے، آپ بے دھڑک یہاں آ جا سکتی ہیں۔ قاتل گرفتار ہو گیا؟ اس کے حلق میں کانٹے چبھنے لگے۔ کون؟ کب اور کیسے گرفتار ہو گیا تھا؟ اس نے بلا تردد پولیس اسٹیشن کا رخ کیا۔ تہران پاشا کو اسٹیشن کی سیڑھیاں اترتے دیکھ کر اس کے قدم خود بخود تھم گئے تھے۔ یہ تو وہی شخص تھا جسے اس نے کلب میں تھپڑ مارا تھا۔ ہو نہ ہو بیچارہ یہاں بھی اسی کی وجہ سے پھنسا ہوگا۔ اس نے کانسٹیبل کو آواز لگاتے ہوئے بظاہر نارمل انداز میں پوچھا، یہ شخص جو ابھی یہاں سے کیا ہے، کیا نام ہے اس کا؟ تہران پاشا۔ کیا الزامات ہیں ان پر؟ پتہ نہیں، شاید قتل کا الزام تھا۔ ایک رات سے یہیں تھا، آج بیل ہوئی ہے۔ کانسٹیبل میں پلٹ کر اپنی نشست پر جا کھڑا ہوا۔ وہ ابھی بھی جوں کی توں وہیں جم کر رہ گئی۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے ٹیکسی میں سوار ہوئی۔ اس گاڑی کے پیچھے چلو۔ کداور آئینے میں دیکھتے ہوئے اس نے ایک حتمی نگاہ اپنی تیاری پر ڈالی اور تیزی سے باہر نکل گئی۔ ناشتہ تو کرتی جاؤ ایلف۔ ناشتے سے کیسا غصہ بیٹھا؟ چلو شاباش بیٹھ جاؤ۔ مسز دلاور پاشا اسے بچوں کی طرح پچکارنے لگی۔ اس نے دھیڑ بنتے ہوئے دلاور پاشا کی جانب دیکھا۔ آخری بار پوچھ رہی ہوں بابا، آپ مجھے سوشل انٹرنشپ پروگرام کی اجازت دے رہے ہیں یا نہیں؟ نہیں، وہ سرد و سپاٹ لہجے میں بولے۔ ایلف چند لمحے بے بسی اور ناراضگی سے انہیں گھورتی رہی، پھر اللہ حافظ مام کہا اور بیگ اٹھا کر تیزی سے باہر نکل گئی۔ مسز دلاور پاشا افسوس سے انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ کوئی ان کے فیصلے پر سوال نہیں اٹھا سکتا تھا اور نہ ہی انہوں نے کسی کو اتنا حق دیا تھا۔ مسٹر کورائے ہینڈل گھماتا ہاتھ رک گیا۔ بھویں تن گئی۔ درستگی سے اس شخص کی کونی دبوچ کر گھسیٹتے ہوئے ہاسپٹل روم سے دور ایک طرف لے گیا۔ کس منہ سے یہاں آئے ہو بے شرم انسان؟ معافی چاہتا ہوں چھوٹے صاحب، میں اس وقت وہاں موجود نہیں تھا۔ سفینہ خانم نے آغا صاحب کی طرف بھیجا تھا مجھے۔ اگر میں وہاں موجود ہوتا تو کیا کر لیتے تم؟ ہاں جواب دو۔ کچھ نہیں کر سکتے تھے، جس طرح تمہاری ناکارہ سیکیورٹی فورسز کچھ نہیں کر سکیں۔ اپنی بیکار اور بے ہوش ساتھیوں کو لو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ، اس سے پہلے میں تمہارے ساتھ کچھ کر بیٹھوں۔ اس کا کرنا، غلاظت بکنا اس کی عادت نہیں تھی۔ انتہائی حالات میں بھی کبھی ٹیمپر لوز نہیں کیا تھا، مگر آج اسے خود پر طیش آ رہا تھا۔ اس نے اپنے ارد گرد ناکارہ انسان بھرتی کیے ہوئے تھے جو اپنی ڈیوٹی سر انجام دینا جانتے ہی نہیں تھے۔ معاف کر دیجئے چھوٹے صاحب۔ مظفر جھکی گردن لیے انہی قدموں واپس چلا گیا۔ معاف کر دیجئے، وہ طیش سے بڑبڑاتا ہوا دھاڑ کی آواز کے ساتھ دروازہ بند کر کے زلف کے کمرے میں آ گیا۔ اسے ابھی بھی ہوش نہیں آیا تھا۔ پٹیوں اور مشینوں میں جکڑا وجود دیکھ کر اسے مزید شدت سے اپنی لاپرواہی کھل رہی تھی۔ وہ سست قدم اٹھاتا صوفے پر براجمان ہو گیا، کوٹ اتار کر ایک طرف رکھ دیا، آرام دہ انداز میں پشت سے ٹیک لگا لی۔ ایلف اسٹاپ پر کھڑی انتظار کر رہی تھی۔ آج وہ غصے میں گاڑی نہیں لائی تھی، اسے تو ٹرام کی ٹائمنگ کا بھی نہیں پتہ تھا۔ اب اسے افسوس ہونے لگا اپنے فیصلے پر۔ اسی وقت سڑک سے دل نشین کی گاڑی گزری۔ اس کے قریب سے گزری ہوئی اسے دیکھ کر رک گئی، متعجب ہو کر ایک ساتھ کئی سوال کر ڈالے۔ ایلف کیسی ہو؟ یہاں کیوں کھڑی ہو؟ سب ٹھیک ہے نا؟ آسمانی رنگ کے بزنس سوٹ میں ملبوس، بادامی رنگ کے بال اونچی پونی میں مقید کیے تھے، چند لٹیں اس کے گالوں کو چوم رہی تھیں۔ مناسب سا میک اپ اس پر بہت سوٹ کر رہا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح پرفیکٹ لگ رہی تھی۔ ایلف نئے سرے سے اس کی پرسنالٹی سے متاثر ہونے لگی۔ چہرے کا اطمینان دیکھنے لائق تھا۔ بولو بھی لڑکی، پریشان لگ رہی ہو مجھے تم۔ کیا بات ہے؟ اس نے سرد سی آہ بھرتے ہوئے پیش قدمی کی۔ تہران بھائی کی طرف جا رہی ہیں؟ دل نشین خوشگوار انداز سے مسکرائی۔ نہیں، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں، مگر تم چاہو تو جا سکتے ہیں، میرے پاس آدھا گھنٹہ ہے۔ اس نے کلائی پر بندھی گھڑی دیکھی۔ دل نشین وقت کی کتنی پابندی، ہر سیکنڈ سوچ سمجھ کر گزارتی۔ ایلف نے سوچتے ہوئے اس کے برابر نشست سنبھالی۔ تھینک یو، کوئی بات نہیں ڈیئر، کوئی پرابلم ہے؟ نہیں، بس یوں ہی بھائی سے ملنے کا دل چاہ رہا تھا۔ گاڑی اب ہموار راستوں سے گزر کر کاٹیج کے قریب رک گئی۔ وہ دونوں آگے پیچھے گاڑی سے اتری۔ امان کسل مندی سے آنکھیں رگڑتا ہوا دروازے پر نمودار ہوا۔ بغور نکسے سے تیار کھڑی دل نشین کو دیکھ کر بدمزگی سے کہا، تمہیں کسی نے سکھایا نہیں؟ اگر کوئی دروازہ نہیں کھول رہا تو مصروف بھی ہو سکتا ہے، اگر کوئی مسلسل دستک دیے جا رہا تو کوئی ایمرجنسی بھی ہو سکتی ہے، اس لیے فوراً دروازہ کھول دینا چاہیے۔ تمہیں کسی نے نہیں سکھایا؟ دل نشین اسی کے انداز میں بولی۔ بلا تکلف موقع اس کے سینے پر جڑ کر اندر آ گئی۔ امان دروازہ بند کرتے کرتے رک گیا۔ ایک لمحے کے لیے اس کی نظریں ساخت ہو گئیں اور اس ہستی کو دیکھ کر عقل و شعور دماغ سے رخصت ہو جاتا تھا۔ شوخ نگاہیں احتراماً جھک گئی۔ بھائی اندر ہیں؟ تہران بھائی؟ اور کون؟ کس کے بھائی؟ ایلف نے اس بار جھنجھلا کر پوچھا۔ نہیں مطلب، ہاں یہی تھا، مگر اب فارسٹ کی طرف گیا ہے، وہ جلدی سے بولا۔ ایلف انہی قدموں سے پلٹ کر جنگل کی طرف چلی گئی۔ تہران ایک جگہ بڑی سی کلہاڑی پکڑے لکڑیاں ٹکڑوں میں کاٹ رہا تھا۔ علاقے میں شدید سردی اور برف باری کی صورت میں لکڑیاں جلا کر کاٹیج کو حرارت بخشی جا رہی تھی۔ ایلف تم یہاں؟ بھائی؟ وہ کلہاڑا ایک طرف پھینک کر حیران پریشان سا گویا ہوا۔ اسے دیکھ کر جانے کہ وہ دل بھر آیا۔ وہ اسے سکتے ہوئے اس کے گلے لگ گئی۔ کیا ہوا تمہیں؟ رو کیوں رہی ہو؟
چہرے کی نرمی سے دیکھتے ہی لوٹ آئی تھی۔ اس کی پشت سے ہلاتے پیار سے پوچھا، میں بابا سے بہت ناراض ہوں، پہلے انہوں نے جے ڈی سی فاؤنڈیشن کو فنڈ دینے سے انکار کیا، اب مجھے پرمیشن بھی نہیں دے رہے۔ میرے دوستوں کے سامنے میری کتنی انسلٹ ہوگی یہ بھی نہیں سوچا انہوں نے۔ یونیورسٹی میں اس کا ہائی پروفائل اسٹوڈنٹ میں اٹھنا بیٹھنا تھا، سوسائٹی اس کے جیسا ہائی اسٹینڈرڈ شاید ہی کسی کا ہو۔ اسٹوڈنٹ سب سے پہلے مدد مانگنے اس کے پاس آئے تھے، وہ انکار نہیں کر سکی تھی۔ تبھی مجھے پیسوں اور پیسے والوں سے سخت نفرت ہے۔ وہ یکدم تلخ ہو گیا۔ اب میں کیا کروں، کیا جواب دوں؟ وہ سوں سوں کرتی پیچھے ہٹ کر بڑے اطمینان سے بڑے سے پتھر پر بیٹھ گئی۔ بس اتنی سی بات تھی یا کچھ اور بھی ہے؟ وہ دو زانوں اس کے قدموں کے قریب بیٹھ گیا۔ آپ کے لیے اتنی سی بات ہوگی؟ اس نے خفگی سے آنکھیں گھمائیں۔ میں نپٹ لوں گا بابا سے، تم فکر مت کرو، اگر وہ نہ مانے تو ماننا ہی پڑے گا، اس نے پر اطمینان لہجے میں کہا۔ ایلف کو اس کے اطمینان پر یقین آنے لگا۔ تو مطلب میں کل کا پروگرام میں حصہ لے لوں؟ اس نے بچکانہ معصومیت سے سوال کیا۔ اس نے مسکرا کر اس بات پہ سر ہلایا۔ تھینک یو سو مچ بھائی، اس نے پرجوش ہو کر بوسہ اس کی طرف اچھالا۔ کس کے ساتھ آئی ہو تم؟ وہ مطمئن سے اپنے کام میں لگ گیا۔ دل نشین کے ساتھ۔ وہ ایک پل کو رکا، پھر کچھ سوچتے ہوئے کلہاڑی ایک طرف رکھی اور لکڑیاں اکٹھی کرنے لگا۔ ایلف بھی اس کی مدد کرنے لگی۔ مہمان آپ کے انتظار میں یہاں پلکیں بچھائے بیٹھے ہیں، امان نے شرارتاً کہا۔ دل نشین آمادگی سے مسکرا دی۔ اس کی نگاہیں بغور طاہران کا جائزہ لے رہی تھیں، جسے سفید شرٹ پر نیلی جیکٹ زیبتن کی ہوئی تھی۔ اس کی نیل کو آنکھیں سمندر کے گہرے پانیوں مانند شانت اور ٹھہری ہوئی تھیں۔ چہرے پر ٹھہراؤ ہمیشہ ہوا کرتا تھا، مگر اس وقت کچھ مضطرب لگ رہا تھا۔ مجھے پتہ نہیں تھا تم بھی آئی ہو، وہ اب لکڑیاں ایک طرف پھینکتے ہوئے دل نشین سے مخاطب ہوا۔ کوئی بات نہیں، 15 منٹ گزر چکے ہیں، 15 باقی ہیں، اس نے یاد دہانی کروائی۔ وہ وقت کی ہمیشہ سے پابند رہی تھی، ایک ایک لمحہ جیسے اس کے لیے بہت قیمتی تھا۔ طہران سر جھٹک کر بیک وقت دونوں کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، کچھ کھاؤ گی تم دونوں؟ وہ بلا کا مہمان نواز تھا۔ دل نشین جانتی تھی اگلا سوال یہی پوچھنے والا تھا۔ کافی ٹھیک رہے گی۔ اس نے پھر سے ایک بار گھڑی دیکھی، اور طہران پاشا کو کوفت کے ساتھ ساتھ غصہ بھی آنے لگا اپنی دوست پر۔ دل نشین اور دلاور پاشا میں زیادہ امتزاج نہیں تھا، وہ دونوں ہی ایک جیسے تھے، اصولوں کے پکے، وقت کے پابند، دونوں کو ہی پیسوں سے لگاوٹ تھی، دونوں ہی شہرت کی بلندیوں کو چھونے کے لیے دن رات سر توڑ محنت کرتے رہتے تھے۔ دل نشین اس کے پیچھے کچن میں چلی آئی، اس کی نفاست پسندی کی قائل ہو چکی تھی۔ کیسی گزر رہی ہے زندگی؟ خوشگوار۔ تم بتاؤ، تمہارا مشن کہاں تک پہنچا؟ کیسا مشن؟ کامیاب ہونے کا مشن، پیسے کمانے کا مشن؟ طہران کا لہجہ خشک تھا۔ ان دونوں میں سے کس مشن میں برائی ہے؟ ہاتھ سینے پر باندھ کر دلچسپی سے پوچھنے لگی۔ پرسکون زندگی گزارنے کے لیے چند نقدی پیسوں کی اور ایک اچھی جاب کا ہونا کافی ہے۔ جو لوگ پیسوں کو اپنا مشن اور کامیابی کو ہی زندگی مان لیتے ہیں، برائی اس بات میں ہے چند نقدی پیسوں کی ایک وقت کے بعد ختم ہو جائے گی، پھر کیا کرو گے؟ اس نے براہ راست اس کی نیل کو آنکھوں میں جھانکا۔ ہماری ضروریات پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ضروریات محدود ہوں گی تو خرچے بھی کم ہوں گے۔ وہ اب کافی میکر سے جگ اٹھا کر سلپ پر رکھے کپوں میں الٹ رہا تھا۔ سب تمہارے جیسے نہیں ہے کہ ایک مہینے میں 2 شرٹ اور 1 پیٹ شوز، کچھ پیکٹ کافی کے، چند قسم کے فروٹ اور سبزیاں، نہ فون کا بل، نہ الیکٹرسٹی کا، نہ گاڑی کا پیٹرول کا، نہ دیگر عیش و آرام، اور بقیہ سیلری بینک میں۔ ہر کوئی کفایت شعار نہیں ہے طہران، تم جیسی سادہ زندگی گزارنے والے لوگ بمشکل پائے جاتے ہیں۔ سب طہران پاشا جیسا نہیں سوچتے۔ دل نشین نے واضح نقشہ کھینچ دیا جو کہ کسی حد تک سچ بھی تھا۔ فضول خرچی اور نہ ختم ہونے والی خواہشات ہی انسان کو تباہ کرتی ہیں۔ وہ کہہ کر ایلف اور امان کو کب تھما کر واپس آیا۔ تو تم بتاؤ، اچھی زندگی خواب دیکھنا غلط ہے یا کسی چیز کی خواہش کرنا گناہ ہے؟ اس نے سلسلہ کلام جوڑا۔ تم سے جسے اچھی زندگی کہہ رہی ہو، میری نظر میں اسے لگژری لائف کہتے ہیں۔ خواہش ایک الگ احساس کا نام ہے، اور نفس کی غلامی میں پیش رہنا یا نفس کو تسکین پہنچانے کے لیے سرپٹ کوشش کرنا گناہ ہے۔ وہ لاجواب رہ گئی جو جواب سے آ رہی۔ تمہاری کافی، اس نے خاموشی سے کب تھام لیا۔ وہ طہران پاشا کو یونیورسٹی کے وقتوں سے جانتی تھی، مجال تھی کہ وہ ایک انچ بھی بدلا ہو، ویسے کا ویسا ہی تھا، اپنی تمام تر سادہ طبیعت اور عادات سمیت۔ انا اس میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، حالانکہ اس کا باپ دلاور پاشا ماسکو کی امیر ترین شخصیات میں شمار کیا جاتا تھا، مگر طہران کو ان کی دولت کا رتی بھر غرور نہیں تھا۔ یہ یوں کہنا بہتر ہوگا اسے دولت سے مطلب ہی نہیں تھا۔ گھر پہنچی تو قیامت خیز منظر اس کے انتظار میں تھا۔ کمال حسن شاہانہ ڈرائنگ روم میں ٹہلتے ہوئے شاید اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ اسے آتے دیکھ کر وہ سیدھے کھڑے ہو گئے۔ اس نے ڈرتے ڈرتے اس شہزین کی طرف دیکھا جس کا جھکا ہوا سر اس کی رہی صحیح ہمت بھی فنا کر گیا۔ شرمین نے جو بتایا ہے کیا وہ سچ ہے؟ کیا بتایا ہے شرمین نے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ سچ ہے یا نہیں کہ تم کل رات کو ہم سے چھپ کر کلب گئی تھی اور ایک نیا کارنامہ سر انجام دے کر آئی ہو؟ ان کی آواز بلند ترین ہوتی جا رہی تھی۔ کمال حسن غصے کے بہت تیز تھے۔ ہاں میں کلب گئی تھی۔ ان کے ہاتھ کا ایک زوردار تمانچہ پڑا تھا اور وہ تیورا کر فرش پر گر گئی۔ ایک پل کے لیے تو اسی کی آنکھوں کے سامنے تارے ناچنے لگے، اگلے لمحے ان کی صفاق گرفت میں اس کے بال تھے۔
میرے منع کرنے کے باوجود تم کیا کرنے گئی تھی کلب میں؟ اور پھر ایک قتل بھی کر دیا۔ میری عزت کا کوئی خیال نہیں آیا تمہیں بدذات؟ اس نے ضبط کرتے ہوئے نرم لب و لہجہ نرم لب بری طرح کچل ڈالے۔ بالآخر یہ کوئی نئی بات نہ تھی، ہر چھوٹی یا بڑی غلطی پر ان کا ہاتھ اٹھانا تو لازمن بات تھی، حتیٰ کہ وہ اپنی نفرت بھی بارہا جتا چکے تھے۔ کہاں سے آئی یہ پسٹل تمہارے پاس؟ کیا پوچھ رہا ہوں میں، جواب دو۔ ایک جھٹکے کے ساتھ اسے بے دردی سے دور پھینک دیا۔ اس نے سپاٹ لہجے میں کہا، مجھے نہیں پتا۔ اس کا بے باک انداز کمال حسن کو مزید تیش دلا گیا۔ اکڑ دیکھو ذرا اس لڑکی کی، شرافت سے بتاؤ کیا تماشا چل رہا ہے؟ کیا کھیل کھیل رہی ہو تم میری پیٹھ پیچھے؟ کیا کریں گے آپ؟ ماریں گے مجھے؟ اس کا بے باک انداز کمال حسن کو مزید تیش دلا گیا۔ ان کی فولادی انگلیاں اس کے جبڑوں میں گڑتی جا رہی تھیں۔ میرے سامنے زبان چلائی تو زبان کاٹ دوں گا بے شرم لڑکی۔ آج سے تمہارا گھر سے نکلنا بند، یونیورسٹی نہیں جاؤ گی تم۔ مار پیٹ کافی نہیں تھی کہ وہ مزید کڑی سزا سنا کر وہاں سے چلے گئے۔ وہ فرش پر پڑی سے سکتے ہوئے اپنی قسمت کو کوسنے لگی۔ تم بھی جاؤ یہاں سے، آج کے بعد تم زلف سے نہیں ملو گی۔ شرمین کڑی نگاہ شہزین پر ڈال کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ وہ 5 سال کی تھی جب اس کی ماں ہارٹ اٹیک سے چل بسی تھی۔ ماں کے بعد اسے احساس ہوا کہ وہ اس بے حس دنیا کے بھنور میں پھنس گئی ہے۔ باپ تو جیسے ماں کے مرنے کے ہی انتظار میں تھا۔ فوراً دوسری شادی شرمین سے کر لی۔ باپ کی کمزوری پیسہ تھا۔ ان کی بات پیسے سے شروع ہو کر پیسے پر ہی ختم ہوتی تھی، اور زلف سے تو انہیں اللہ واسطے کا بیر تھا۔ اس کا بچپن کچھ ماں کی موت کے صدمے اور کچھ کمال حسن کے غیظ و غضب کی نظر ہو گیا۔ چھوٹی موٹی ضد یا کسی چیز کی خواہش کرنا تو گناہ میں شمار کیا جاتا تھا، حالانکہ شرمین کے بیٹے کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ ایک دفعہ تو انہیں اس پر اتنا غصہ آیا کہ اسے پیٹ ڈالا، اور اب تو معمول بن چکا تھا، حالانکہ وہ اب بڑی ہو گئی تھی۔ کمال حسن کو اسے تھوڑی عزت، تھوڑا احترام، تھوڑی آزادی تو دینی چاہیے تھی، یہ اس کا حق تھا۔ وہ کوئی مجرم نہیں تھی، ان کی اپنی بیٹی تھی، مگر کہاں؟ ڈاکٹر نے اسے 1 ہفتے بعد ڈسچارج کر دیا تھا۔ احتشام نے ڈسچارج پیپر سائن کیے اور ہاسپٹل روم میں آ گیا۔ چلیں؟ اس نے پوچھا اس کا کوٹ اٹھا کر باقی سامان اٹھانے لگا۔ زلف کی نظر نادانستہ سرخ گلابوں کے بکے پر پڑی۔ اس نے تعجب بھری نگاہوں سے چیٹ اٹھائی۔ ہاؤ فارچونیٹ پرسن یو آر، کتنی خوش قسمت انسان ہو تم۔ اس کے لب زخمی انداز سے مسکراتے چلے گئے۔ زلف؟ احتشام نے پھر پکارا، بلکہ بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ یہ پھول کہاں سے آئی یہاں؟ اس کے تاثرات یکدم بدلے۔ زلف نے جواب دینے کی زحمت محسوس نہیں کی۔ سرخ رنگ کی چٹ اس کے ہاتھ میں پکڑائی اور بڑے ترش انداز میں اپنا کوٹ اس کے ہاتھ سے لیا۔ احتشام نے سرخ گلابوں کو بے دردی سے مسل کر ڈسٹ بن میں پھینک دیا اور غصے کو دباتے ہوئے زلف کے پیچھے لپکا۔ ٹھہرو، میں تمہاری مدد کرتا ہوں۔ ضرورت نہیں ہے۔ تمہاری اسٹیٹ ایسی نہیں ہے، مجھے مدد کرنے دو۔ اس نے نرمی سے استفسار کرتے ہوئے اسے تھامنا چاہا۔ کہا نا، تمہاری کسی بھی مدد کی ضرورت نہیں ہے مجھے۔ انتہائی بے دردی سے اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے چیخ کر بولی۔ وہ ندامت بھرے انداز میں ایک طرف ہو گیا۔ اس نے جیسے ہی جھٹکا دے کر فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا، پورے ہاتھ میں آگ سے جل اٹھی۔ جلن کے احساس سے اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ میں ابھی آتا ہوں۔ اس نے سیٹ بیلٹ لگا کر دروازہ بند کیا اور ڈاکٹر کی طرف بڑھا۔ یہ چٹ دیکھو، یہ ابھی تمہارے ہوتے ہوا، ایسے تو تم پر یقین قائم رکھنا بہت مشکل ہے میرے لیے۔ اس نے چٹ داور کی طرف بڑھائی۔ وہ بہت غصے میں لگ رہا تھا، بس نہیں چل رہا تھا کہ اس شخص کا اس کے سامنے آ جائے اور وہ لمحہ ضائع کیے بغیر اس کی گردن مروڑ دے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ داور خود بے یقین تھا۔ وہ کوئی معمولی انسان نہیں تھا، بلکہ اس کام میں ماہر تھا۔ اسے 20 سال کا تجربہ تھا۔ تم کسی پرائیویٹ سیکیورٹی فرم سے بات کرو، کیونکہ مجھے زلف کے لیے ایک باڈی گارڈ کی ضرورت ہے۔ اب یہ معاملہ سنگین صورت اختیار کر گیا ہے۔ جیسے آپ کہیں۔ داور نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ لوٹا تو زلف نے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں موندی ہوئی تھیں۔ اس کی موجودگی محسوس کر کے بھی نہیں کھولی۔ آئی ایم سوری۔ بالآخر خاموشی کو اسی نے توڑا۔ معافی کس بات کی؟ تمہارا کوئی قصور نہیں تھا۔ برجستہ جواب آیا اجنبی لہجے میں۔ میں مانتا ہوں تمہارے ساتھ یہ حادثہ میری لاپرواہی کی وجہ سے ہوا۔ قاتل تمہیں ٹارچر کر کے مجھے تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں۔ اس نے ایک دم آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی، خوبصورت مگر مزکہ خیز۔ وہ لوگ کتنے نادان ہیں نا، جو یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے تکلیف میں دیکھ کر تمہیں تکلیف ہوگی۔ جانے وہ اس کا مذاق اڑا رہی تھی یا اپنی ہستی کا۔ احتشام لمحے بھر کے لیے لاجواب رہ گیا۔ رائل ڈیوڈ پیلس کے شاہانہ طرز کے ڈرائنگ روم میں تاشفا اور جیا بے قراری سے زلف کا انتظار کر رہی تھیں۔ ان دونوں نے جب سے اس حادثے کے بارے میں سنا تھا بہت پریشان تھی۔ اوپر خدا کا شکر ہے آپ ٹھیک ہو گئیں۔ میں آپ کے لیے پریشان ہو گئی تھی، اتنے دن کسی کو بتا نہیں سکی۔
پھر ہمت کر کے ماما کو بتایا۔ جیا تو اسے آتے دیکھ کر فوراً لپٹ گئی۔ آپ کیسی ہیں؟ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ آپ کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا نا؟ میں ٹھیک ہوں، فکر مندی کی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ اس سے الگ ہو کر تاشی سے گلے ملنے لگی۔ تم لوگ کب آئے؟ بور تو نہیں ہوئے؟ اس کا موڈ خاصا بہتر ہو گیا تھا۔ نہیں، بور تو نہیں ہوئے، سفینہ خانم کی کمپنی انجوائے کر رہے تھے، تاشی سپاٹ لہجے میں اس سے الگ ہوتی ہوئی کہنے لگی۔ سفینہ خانم نے نخوت سے سر جھٹکا۔ چلو کمرے میں چل کر بیٹھتے ہیں۔ شالی، مہمانوں کے لیے اچھی سی چائے کا انتظام کرو اور رات کے کھانے کا اہتمام کرو، اس نے آواز لگا کر ملازم سے کہا۔ سفینہ خانم اور احتشام خاموشی سے یہ کارروائی دیکھ رہے تھے۔ یہ تمہارا کوٹ، اس نے زلف کا کوٹ بڑھایا جو جیا نے فوراً تھام لیا اور اسے سہارا دے کر کمرے میں لے گئی۔ سفینہ خانم سلکی ساڑی کا پہلو لہراتے ہوئے اٹھی۔ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ گیدرنگ میں جا رہی تھی، مگر تمہاری بیوی کے مہمانوں کی وجہ سے رک گئی۔ ان کا انداز کچھ جتاتا ہوا تھا۔ مظفر، گاڑی نکالو، مظفر گیا نہیں ابھی تک؟ احتشام کی رگیں تن گئی۔ مجھے تم پر افسوس ہوتا ہے احتشام، اتنا وفادار ملازم اتنے سالوں سے ہمارے ساتھ کام کر رہا ہے اور تم نے اسے کسی غلطی کے بغیر بے نقط سنا کر فارغ کر دیا۔ وہ سیکیورٹی انچارج ہے یہاں پر، اس لیے وہی اس سارے حادثے کا ذمہ دار ہے مام۔ وہ بھی ان کے روبرو آ چکا تھا۔ سفینہ خانم کو اس پر افسوس ہوا۔ تم اسے نہیں نکال سکتے احتشام، کیونکہ وہ میرا ملازم ہے۔ کیوں نہیں نکال سکتے؟ کہ آپ نے ان کی اور انہوں نے سو کالڈ سیکیورٹی کی ذمہ داری نہیں لی تھی؟ اس حادثے کا ذمہ دار کون ہے پھر؟ کہاں تھے اس کے گارڈز جب پیلس پر حملہ ہوا؟ آئزل جو کب سے خاموش کھڑی تھی ان کی گفتگو سن رہی تھی، مداخلت کرتی ہوئی بولی اور تیزی سے زینہ نیچے اترتی آ گئی۔ تم بیچ میں مت بولا کرو جب دو بڑے بات کر رہے ہوں، سفینہ خانم نے فی الفور اسے ٹوکا۔ کیوں؟ میں بھی اس گھر کی فرد ہوں، میرا بھی سوال جواب کرنے کا اتنا ہی حق بنتا ہے جتنا میرے دونوں بھائیوں کا۔ آئزل تم جاؤ یہاں سے۔ احتشام نے اسے ہٹانا چاہا مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ آپ کیوں اپنے ملازم کی غلطی کو کور کر رہی ہیں سفینہ خانم؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس حادثے کے پیچھے آپ کی کوئی دیرینہ خواہش چھپی ہوئی ہے؟ آئزل زبان سنبھال کر بات کرو، وہ اس کے الزام پر تلملا اٹھی۔ خوبصورت چہرہ لال انگاروں کی مانند دہکنے لگا۔ آئزل بس بہت ہوا بیٹا، لے جاؤ اسے یہاں سے۔ احتشام وہ سر تھامتے ہوئے کہنے لگی۔ نہیں جاؤں گی میں، اب جو بھی بات ہوگی میرے سامنے ہوگی سفینہ خانم۔ اس نے بے باک انداز میں ہاتھ سینے پر باندھ لیے۔ اب مجھے تمہیں بھی حساب دینا ہوگا۔ انہوں نے بیٹی کو خونہ شام نظروں سے دیکھا۔ مت دیں حساب، بس اتنا بتا دیں کہ بھائی اس ملازم کو کیوں نہیں نکال سکتے، حالانکہ سراسر ذمہ دار وہی ہے، پھر کیوں نہیں؟ آپ کو ملازم اپنی بہو سے زیادہ عزیز ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ اس فریبی دور میں ہمیں مظفر جیسا وفادار دوبارہ نہیں مل سکے گا۔ وہ ضبط کرتے ہوئے تحمل سے ان کوڑ مغزوں کو سمجھانے لگی۔ آپ کا مطلب ہے کہ بہو بے شک جان سے جائے لیکن دو کوڑی کا ملازم ادھر سے ادھر نہ ہو اور پیسوں سے سب خریدا جا سکتا ہے؟ سفینہ خانم، آپ ہی نے کہا تھا نا۔ وہ کیسے ان کے جملے انہی پر لوٹا رہی تھی۔ سفینہ خانم دھک سے رہ گئیں، پھر لال ہوتے چہرے کے ساتھ احتشام سے مخاطب ہوئی جو سر تھام کر صوفے پر بیٹھا تھا۔ اسے دیکھ کر میرا خون کھول رہا ہے احتشام، اسے یہاں سے لے کر جاؤ ورنہ میرا ہاتھ اٹھ جائے گا اس زبان دراز پر۔ ایسا کون سا پہلی بار ہوگا؟ اب مجھے پرواہ نہیں، مظفر اس گھر میں نہیں آئے گا اور میں اسے دوبارہ یہاں نہ دیکھوں، آئزل نے چبا چبا کر کہا۔ مظفر یہاں سے کہیں نہیں جائے گا احتشام، سن لیا تم نے، انہوں نے حکم صادر کیا۔ ٹھیک ہے مام، جیسے آپ کہیں گی ویسا ہی ہوگا، اس نے صبر کا کڑوا گھونٹ بھر کر کہا۔ آئزل کو بہت سبکی محسوس ہونے لگی۔ اسے احتشام کے فیصلے سے دکھ پہنچا تھا، وہ مزید بگڑ گئی۔ اس کا مطلب آپ کی نظر میں بیٹے کی کوئی اوقات نہیں؟ وہ بیٹا جو آپ کی فرما برداری میں ہر دم کوشاں رہتا ہے، آپ ہر وقت روبوٹ کی طرح ان پر حکم چلاتی رہتی ہیں۔ اٹھ جاؤ احتشام، بیٹھ جاؤ احتشام، یہاں آ جاؤ احتشام، وہاں جاؤ احتشام، یہ مت کرو احتشام، وہ مت کرو احتشام، انف مام۔ احتشام کی اپنی بھی ایک زندگی ہے، آپ نے ان پر ذمہ داریوں کا اتنا بوجھ ڈال دیا ہے، ان کے پاس سگے رشتوں کے لیے بھی وقت نہیں بچتا۔ آپ نے انہیں کام کرنے والی مشین بنا دیا ہے۔ یہ کیسی لالچ اور پیسوں کی ہوس ہے کہ ختم ہو کے نہیں دے رہی؟ وہ چیخ چیخ کر کہنے لگی، اس کا لہجہ حد درجے کڑوا تھا۔ زہر قاتل! سفینہ خانم کا ہاتھ کیسے نہ اٹھتا۔ مام یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ احتشام چپ نہیں رہ سکا اس بار، مگر خود کو کہنے سے باز نہیں رکھ سکی، گال پر ہاتھ رکھے پھر بولی۔ اس بار اس کے لہجے میں کرب تھا، نظر نہیں آتا آپ کو کتنی دوریاں ہیں ان دونوں کے درمیان؟ آپ نے ان دونوں کو ایک دوسرے سے کتنی دور کر دیا ہے۔ ایک جانور سے بھی اتنے سالوں میں انسیت ہو جاتی ہے، مگر بھائی اور بھابھی کے درمیان تو نام کا رشتہ بھی نہیں ہے، دونوں اجنبیوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ محبت کے بغیر زندگی کیسی گزرتی ہے آپ سے بہتر کون جان سکتا ہے سفینہ خانم؟
اس کے باوجود آپ ان دونوں کے درمیان دیوار کی طرح تنی ہوئی ہیں۔ آپ کو ایک ماں ہونے کے ناطے اپنے بیٹے کے دل میں بجائے بلندیوں کے فطور اور پیسوں کی ہوس کے بیوی کی محبت پیدا کرنی چاہیے تاکہ اس معصوم کی زندگی مزید برباد نہ ہو۔ آئزل بس کرو، بہت ہو گیا، بہت بول لیا تم نے۔ اسے اپنی نجی زندگی یوں ڈسکس کیے جانا اچھا نہیں لگا، گو کہ آئزل کے الفاظ اس کے دل میں کھپ گئے تھے۔ میں دیوار ہوں ان دونوں کے بیچ۔ سفینہ خانم نے بے یقینی سے سینے پر انگلی رکھی۔ ہاں، آپ دیوار ہیں۔ آپ نے ضرورت سے زیادہ ذمہ داریاں بھائی کے کندھوں پر ڈال دی ہیں تاکہ وہ کسی کو وقت ہی نہ دے سکیں۔ وہ بس کام کام اور کام کرنے والی مشین بنے رہیں تاکہ آپ واہ واہی سمیٹ سکیں دنیا سے۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں آپ کیا ثابت کرنا چاہتی ہیں سفینہ خانم، لیکن افسوس ان کی رگوں میں دوڑتا خون وہی رہے گا، اسی شخص کا، اسی مجاہد حسین کا جس سے آپ نفرت کرتی ہیں۔ ہم اسی کا خون ہے اور خون اپنا اصل رنگ ضرور دکھاتا ہے۔ آپ اس حقیقت کو بدل نہیں سکتی۔ احتشام بے دم ہو کر صوفے پر ڈھہ گیا۔ جو اس نے سنا تھا اسے لگا اب وہ کبھی اٹھ نہیں سکے گا۔ تم اپنی ماں سے بات کر رہی ہو آئزل، ادب کے دائرے میں رہو، اندازہ ہے تمہیں کیا بکتی چلی جا رہی ہو۔ اس نے سفینہ خانم کی ہستی ہلا ڈالی تھی، پھر بھی چوٹ پر چوٹ دیے جا رہی تھی۔ ہاں، ہماری ماں رہی ہیں کب ہیں آپ خانم بن چکی ہیں۔ سفینہ خانم کاٹدار لہجہ، شفاق انداز، ان کا سرتاپا جائزہ لیتے ہوئے بولی تو سفینہ خانم کی آنکھوں میں کرب امڈ آیا۔ آپ کے کمپلیکس ہے نا، اس سے ہرگز ہیڈشپ نہیں اندر موجود بھی مجھ پر مت آزمائیے گا۔ میں احتشام نہیں ہوں جسے آپ کنٹرول کر لیں گی، میں آئزل ہوں مام، وہ کہہ کر تیزی سے بلدار زینہ پار کرتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دونوں ماں بیٹھا وہیں بیٹھے رہ گئے، ساکت و جامد۔ کچن میں آ کر زور زور سے برتن یہاں وہاں رکھتے ہوئے اس نے اپنی موجودگی کا احساس دلانا چاہا تھا، مگر ذرا خفگی سے۔ سمارا کی سماعتیں جیسے اس جانب سے مفلوج ہو رکھی تھیں۔ وہ خاموشی سے کچن میں داخل ہوئی، بریڈ پر جیم لگاتے ہوئے تیزی سے ہاتھ چلا رہی تھی۔ اس کی طرف سے ایسی بے نیازی اور لاپرواہی پا کر اوزان اندر سے تو جیسے تڑپ کیا تھا۔ وہ جیسے ہی جوس کا گلاس بھر کر پلٹی، اوزان ایک دم سے سامنے آ گیا۔ اس کے یوں قریب آنے اور راستے میں حائل ہونے پر سمارا کے قدم ٹھٹک گئے تھے۔ اس کے محسوسات میں وہی دل فریب سی خوشبو دوبارہ سے کسی طلسم کی طرح اترنے لگی۔ اس کے کرب کی مہک اوزان کو مسحور کرنے لگی۔ اوزان، میں لیٹ ہو رہی ہوں۔ اس نے سائڈ سے نکلنا چاہا مگر اوزان نے اس کی کونی تھام کر کوشش ناکام بنا دی۔ وہ اس سے کسی بھی قسم کی صفائیاں، گزارشیں، معافیہ مزید سننا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے رخ موڑ لیا۔ اتنی بدگمان ہو کہ میری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ ایسا ہی ہے، وہ صفاقی سے بولی تو اوزان لب بھیج کر رہ گیا۔ ضبط کے جانے کے ان مراحل سے گزر رہا تھا، ایک جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ سمارا کے گلے میں آنسو کا پھندا سا اٹکنے لگا۔ اس نے گلاس سلیب پر پٹخ دیا اور ہاسپٹل کے لیے نکل گئی۔